السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينصرن اللہ من ينصره صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ کی مدد کب آتی ہے اور کیسے آتی ہے؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ قرآن کریم میں دسیوں جگہوں پر وضاحت کی ہے کہ شرائط نصرت کیا ہے۔ علماء نے مستقل کتابیں لکھی، فقہ النصر والتمکین۔ تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی حیات الصحابہ۔ اس کی تیسری جلد کے آخری 200 صفحات میں اسی موضوع پر گفتگو کی۔ اللہ کی مدد کیسے آئی صحابہ پر اور کیوں آئی، کون سے اسباب اور کون سے اعمال تھے، کب آتی ہے؟ ایمان پر آتی ہے، اعمال صالحہ کی پختگی پر آتی ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ فرما رہے ہیں جو ان کے دین کی مدد کرتا ہے ضرور اس کی اللہ مدد فرماتے ہیں۔ مالی مدد کرنا، مسجدیں بنانا، تعاون کرنا، فنڈز دینا، خود نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تقوی طہارت کی زندگی اپنانا، لگے بندھے کاموں کو ہی عمل مت سمجھیے آپ۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مددیں قرن اول میں صحابہ پر آئیں اور جو مددیں اللہ تعالی احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارنے والے ہیں، جو نصرتوں سے حضرت خلیفہ مہدی کو نوازنے والے ہیں، وہی شرطیں اگر بیچ میں امت مسلمہ جب بھی پوری کر دیں گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ دینے والے ہاتھ نہیں بدلے، لینے والے ہاتھ بدل گئے۔ دینے والا کمزور نہیں ہو گیا، لینے والے اپنے عمل اور ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بھی قرآن و حدیث کے روح کے مطابق محسوس ہوتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جتنا زمانہ قیامت کے قریب ہوگا، اللہ تعالی تھوڑے عمل پر بڑی مددیں اتاریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قربانیاں اور اللہ کی مددیں، صحابہ کی قربانیاں، اللہ کی مددیں دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ کم قربانیوں پر بڑی مددیں اللہ اتارتے رہیں گے قیامت کے قریب۔ اسباب پر کم یقین ہو،
اللہ پر یقین زیادہ ہو، اسباب کا استعمال اتنا ہی ہو جتنا کہ شریعت چاہتی ہے۔ مدد آئے گی خلاف ظاہر اتباع پر، اپنی نظر پر آدمی اعتماد نہ کرے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اعتماد کرے۔ دوسرا، قربانی دے، مجاہدہ کرے۔ وجدنا خیر الخیر فی الکرہ والشدہ، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ناگواریوں میں خیر پایا۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب امت اپنی تعداد پر بھروسہ نہ کرے۔ اس امت نے کبھی بھی غلبہ اپنی تعداد کی وجہ سے نہیں پایا، ایمانی اور عملی استعداد کی وجہ سے پایا۔ تعداد پر نہ جائے یہ امت، کب رہی ہے میجورٹی میں؟ کیا مکہ میں یہ اکثریت میں تھی؟ مدینہ منورہ میں مسلمان کیا اکثریت میں تھے؟ نہیں۔ اپنی تعداد پر اعتماد نہ کرے، اہل باطل کا انکار کرے۔ واقعات ہیں، حضرت علی سے نجومی نے کہا اب مت جائیے ورنہ ہار جائیں گے آپ۔ حضرت علی نے فرمایا ابھی جاؤں گا، کرنے والے اللہ ہیں، تمہاری بات پر اگر میں اب نہیں گیا میرا یقین بگڑ جائے گا۔ فتح ہوئی، اہل باطل کا انکار کیا۔ اللہ کی مدد آتی ہے، انہی چیزوں سے عزت طلب کرو جس سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ ہماری عزت کیا کپڑوں سے ہے؟ ہماری عزت کا معیار زندگی سے ہے؟ مہنگی کاروں سے ہے؟ ہماری عزت تو صرف اسلام سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، بیت المقدس میں آئے سادے کپڑوں پر، غلام سواری پر بیٹھا ہے، حضرت پیدل چل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بڑے لوگ ہیں یہاں پر، تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لیجئے، سواری بھی بدل لیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے، یہ ظاہری چیزوں سے نہیں دی ہمیں۔ اگر ہم دوسری چیزوں سے عزت حاصل کرنے جائیں گے اللہ ذلیل کر دے گا ہمیں۔ اللہ کی مدد آتی ہے غالب آنے کے بعد اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر۔ عیسائیوں پر غلبہ ہوا، مشرکوں پر غلبہ ہوا، پوری 1400 سال کی تاریخ میں دیکھ لیجئے، لوٹ نہیں مچائی مسلمانوں نے، عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا مجاہدوں نے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ، ذلیل ہونے والی قوموں کے حالات سے عبرت لینا، ذلیل ہونے والی قوموں کے حالات سے عبرت لینا۔ کیسے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، کیسے لوگ ہیں چند روزہ زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں مر جائیں گے تو جہنم ہے اور زندگی اللہ کے بغیر بے چینیوں میں ہے، حقیقی لذت ہی نہیں ملی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ اس امت کا قوام کیا ہے، اس امت کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت معاذ بڑے عالم ہیں، انہوں نے فرمایا نماز، اخلاص اور اطاعت، یہ 3 بنیادیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
اپنی فوجوں کو جو خطوط لکھا کرتے تھے ان میں لکھا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے مدد لینا اللہ کی، ذکر کے ذریعے سے مدد لینا اللہ کی۔ دنیا کی حقارت، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ رومن امپائر کے جنرل کے دربار میں ہے، کوئی تاثر نہیں اس کے تخت کا، اس کے سونے چاندی کا، اس کے ریشمی قالین کا، ان کی آنکھیں خیرہ نہیں ہو گئی۔ انہوں نے ظاہری ٹیپ ٹاپ کا اثر قبول نہیں کیا۔ دشمنوں نے جو کہا صحابہ کرام کے بارے میں وہ سب موجود ہے کتابوں میں۔ ہرقل نے، رومن امپائر کے بادشاہ نے پوچھا اپنی فوج کے ذمہ دار سے، کیسے فتح پا جاتے ہیں یہ دیہاتی، یہ عرب کے بدو؟ کیا تم تعداد میں زیادہ نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس ہتھیار زیادہ نہیں ہیں؟ تو ہرقل کے فوج کے ذمہ دار نے کہا، من اجلی انہم یقومون اللیل، یہ رات تہجد سے آباد کرتے ہیں، ویصومون النہار، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ دشمن کی گواہی ہے، کوئی مولوی صاحب کی نہیں۔ ویوفون بالعہد، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيَتَنَاصَفُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اپنے درمیان بھی یہ لوگ منصفانہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور ہم کیوں ہار جاتے ہیں؟ ہم اس لیے ہار جاتے ہیں وَمِنْ أَجْلِ أَنَّا نَشْرَبُ الْخَمْرَ، شرابی قوم ہیں ہم، وَنَرْكَبُ الْحَرَامَ، حرام کا استعمال کرتے ہیں، وَنَنْقُضُ الْعَهْدَ، وعدہ خلافی، اور وَنَغْصِبُ، غصب کر لیتے ہیں، زمینیں ہڑپ کر لیتے ہیں، وَنَظْلِمُ، ظلم کرتے ہیں، اپنوں پر بھی غیروں پر بھی، وَنَأْمُرُ بِالسَّخَطِ، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے روکتے ہیں، زمین میں تباہی مچاتے ہیں۔ اس لیے ہم ہار جاتے ہیں اور یہ مسلمان جیت جاتے ہیں۔ اب ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں میں اہل باطل کی صفات آ گئی یا اہل حق کے اعمال ہماری زندگیوں میں ہیں؟ ٹٹول کے دیکھ لیجیے آپ کس رخ پر جا رہے ہیں۔ مدد ملے گی کیسے ہے؟ روحانی اسباب بھی نہیں ہے اور مادی اسباب بھی نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل باطل پر بھی اگر کوئی معاملہ عزت اور نصرت کا ہوتا ہے تو اہل حق کی صفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ضابطے کے تحت دنیا چلا رہے ہیں، ہمارے مزاج کے مطابق نہیں چل رہی ہے دنیا، ہماری خواہش کے مطابق نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لگے بندھے ضابطے کے مطابق ہی چلے گی۔ کیسی مدد فرمائی اللہ نے مسلمانوں کی خیر القرون میں، اور کیسے فرمائیں گے حضرت عیسیٰ حضرت خلیفہ مہدی کے دور میں۔ مدد فرمائی اللہ نے فرشتوں کو اتروا کر، ہوائیں چلا کر۔ مدد کا مطلب ہم سمجھتے ہیں پیسے مل جائیں، روپیے مل جائیں، بس محدود تصور ہے۔ دشمنوں کے دل میں رعب ڈال دیا، مسلمانوں کی نگاہوں میں دشمن کی تعداد کو کم کر دیا۔ کوئی فون نہیں، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز کو حضرت ساریہ تک، دوسرے علاقے تک حضرت عمر کی آواز کو اللہ نے پہنچا دیا۔
اللہ نے مدد کی، ان کی دعاؤں سے اندھوں کو بینا کر دیا، آنکھ والوں کو اندھا کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا۔ واقعات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ جنات کے ذریعے سے اسلام کی دعوت، مورتیاں بولنے لگ گئیں، جنات رہبری کرنے لگ گئے، درندوں نے راستے بتلائے، کنکریوں نے کلمے پڑھے، فرشتے حضرت عمر کی زبان پر بولے۔ پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں پیاس بجھا دی۔ تھوڑا کھانا، تھوڑا پانی، تھوڑا گھی، بڑی جماعت کے لیے بہت ہی مختصر گوشت، بڑی تعداد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا۔ ٹہنی تلوار بن گئی، پھینکی گئی کنکریاں دشمنوں کی آنکھوں تک پہنچ گئی۔ بدر میں ہوا، حنین میں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنازے فرشتوں سے نہلوائے، ان کے جنازوں کی حفاظت فرمائی، ان کے قبروں سے خوشبو مہک گئی۔ کیسے حفاظت، کیسے اکرام اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ مرنے کے بعد بھی نظام عالم میں تغیر آ گیا۔ ان کے جنازوں پر، حضرت عمر کے جنازے پر جنگل سے جنات کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر مٹی بھی، زمین و آسمان بھی اندھیرا ہو گیا، خون نظر آیا، نظام عالم کو بدل دیا۔ دریائے دجلہ، دریائے نیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط کو پڑھ رہا ہے، اور آج تک دریائے نیل کی ہمت نہیں کہ وہ واٹر ٹیبل، پانی کی سطح کم کر دے۔ حضرت عمر نے خط لکھا دریائے نیل کو، ان کنتی تجری من قبلکی فلا تجری، اگر تم اپنی طرف سے چلتی ہو تو مت چلو، اگر اللہ تمہیں چلاتا ہے تو میں اللہ کی طرف سے طے کردہ مسلمانوں کا امیر کہتا ہوں چل پڑ۔ اب کسی دوشیزہ، کوئی حسینہ بھینٹ نہیں چڑھائی جائے گی، دریائے نیل چل رہا ہے، کوئی طاقت نہیں سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط کے۔ میرے عزیزو، تسلی کے لیے نہیں، تاریخ تسلی کے لیے مت سنو، اپنے جذبات میں تحریک پیدا کرنے کے لیے، ان اسباب کو اپنانے کے لیے جو اسباب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جن چیزوں سے تمہارا یقین نکلتا جائے گا اللہ تعالیٰ وہ چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیں گے۔ جب بندہ، بعض اکابر نے فرمایا، جب بندہ اپنے کل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ بھی پوری کائنات سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میں مجمع میں عبادت کرتا ہوں، تنہائیوں میں نہیں، میں کچھ گناہوں سے بچتا ہوں، سارے گناہوں سے نہیں، تو پورے اعمال پر پوری مدد آئے گی، تھوڑے اعمال پر تھوڑی مدد آئے گی، انفرادی دین پر انفرادی مدد آئے گی، اجتماعی دین پر اجتماعی مدد آئے گی، اور مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نصرت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تائیدات چاہتے ہیں، لیکن ان اسباب کو اپنانا نہیں چاہتے کہ جو اسباب اللہ کی مدد کو کھینچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و شریعت کا فہم عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنے، دشمنوں کو ایک دوسرے سے کیسے لڑاتے ہیں، غزہ کہاں ہے، ایران و اسرائیل کی تباہی کہاں، انسانیت کے دشمن دونوں ہیں، مسلمانوں کے دشمن دونوں ہیں، اہل سنت والجماعت کو ذبح دونوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلی ٹھنڈک کا انتظام کر دیا۔
ظالم کو ظالم سے لڑا کر، ظالم سے ظالم کو پاش پاش کر کے اپنی دعاؤں کو بے اثر نہ سمجھو، مجاہدین کے خون کو بے وزن نہ سمجھو۔ اللہ کی حکمتیں، اپنی حکمت کے مطابق ہم خدا نہ بن جائیں، ہم داعی بنے قاضی نہ بنے، ہم بندے بنے خدا نہ بنے، ہم اپنے حصے کا کام کریں، اللہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔